نقل کیا کہ شیعتنا واللہ هم المؤمنون، اگر صاحبان ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے شیعوں کو دیکھ لو. ہمارے شیعہ ہی صاحبان ایمان ہیں، ہمارے شیعہ ہی ایماندار ہیں، ہمارے شیعہ ہی ایمان کے دائرے میں آتے. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے، ہمارے غمگین ہونے کی وجہ سے لباس عزا کو پہن لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس اعتبار سے اگر پیغمبر اسلام کی اس روایت کو نہ بیان کیا جائے تو مجلس نامکمل ہو جائے کہ جب پیغمبر کو اس بات کے بارے میں علم حاصل ہوا، جب پیغمبر مدینہ میں آئے، اللہ کے رسول ہر گھر کے پاس سے گزر رہے، ہر کوئی اپنے شہید کا ماتم کر رہے، لیکن جب حمزہ جو پیغمبر کے چچا تھے ان کے گھر پہ آئے تو حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول حسرت کے عالم میں کہنے لگے کہ کیا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ اس کے بعد جب انصار کی خواتین کو اس بات کے بارے میں علم ہوا تو جوق در جوق انصار کی خواتین اور انصار کے مرد حضرت حمزہ کے گھر پہ آئے اور انہوں نے حضرت حمزہ کی تعزیت پیغمبر اسلام کو پیش کی. پیغمبر نے دعا دی. تو آج کی اس اظہار ثواب کی مجلس کے لیے سورہ مبارک فصلت ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 41واں سورہ اور اس کی آیت کا نشان 30 کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، جس میں عالمین کے پروردگار نے نجات کا معیار اور میزان بیان فرمایا. دیکھو اگر یہ کام کرو گے تو میں خداوند قدوس گواہی دیتا ہوں کہ جنت میں جاؤ گے. اگر یہ کام کرو گے تو میرا حبیب بشارت دے گا کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور کیا ارشاد فرمانے لگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور نہ صرف کہا بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کے مقابلے میں جتنے خود ساختہ خدا بنائے گئے ان سے اظہار بیزاری بھی کیا. ثم استقاموا، اور پھر ثابت قدم رہے. کیا مطلب ہے ثابت قدم رہنے سے؟ کیونکہ جب ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ کہتے تو تھے اللہ ربنا، لیکن جنگوں میں جب ثابت قدمی کا مرحلہ آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. کیا مطلب ہے ثابت قدم رہے؟ رسول جن کو منوانا چاہتے تھے تو کبھی رسول کی بات پر شک کرتے تھے اور کبھی تو ڈھٹائی کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد کی بات پر مجھے آج جتنا شک ہوا اس سے پہلے اتنا شک نہیں ہوا تھا. کیا مطلب ہے؟ یہ ثابت قدمی تو نہیں لگتی. اور اگر پیغمبر اسلام کسی کی امامت کا، کسی کی خلافت کا، کسی کی ولایت کا، کسی کی وصایت کا، کسی کی جانشینی کا اعلان کرتے ہیں تو آ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد تم نے اپنی طرف سے کہا یا خدا کی جانب سے کہہ رہے ہو؟ وہ ثابت قدمی تو نہیں لگتی. ثم استقاموا، کیا مطلب ثابت قدم رہے؟ اب حق یہ بنتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یا محمد مصطفیٰ کرے یا محمد کے وہ جانشین کرے جن کی جانشینی کا اعلان اللہ نے عرش پر کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یا محمد کرے یا پیغمبر کے جانشین کرے، پیغمبر کے اوصیہ بیان کرے. ہم نے مفسرین کی آراء کو دیکھا ثم استقاموا کے اعتبار سے تو ہمیں ایک روایت ملی جس میں چھٹے امام فرمانے لگے کہ ثم استقاموا سے مراد یہ ہے علی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت پر ثابت قدم ہو. اور روایت یہاں پر آ کر رکی نہیں بلکہ ایک مقام پہ تو محمد بن مسلم کہتے ہیں. علامہ ہاشم بحرانی بہت بڑے ہمارے مفسر گزرے ہیں، خدا علامہ ہاشم بحرانی کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے.
علامہ ہاشم بحرانی اس آیت کے ذیل میں محمد بن مسلم، اب محمد بن مسلم کا تذکرہ آ گیا تو صرف ان کے تعارف میں ایک جملہ بیان کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ شیخ کشی رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے رجالی عالم ہیں، انہوں نے اصحاب اجماع کی ایک فہرست مرتب کی۔ 18 افراد کے بارے میں شیخ کشی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ان کی وساطت کے اوپر امامیہ کا اجماع قائم ہے، یعنی شیخ طوسی رحمہ اللہ سے لے کر شیخ کلینی رحمہ اللہ سے لے کر اگر ان تک سلسلہ سند صحیح ہو جائے اور اس کے بعد زرارہ یا محمد بن مسلم یا فضیل ابن یسار کوئی بات کہے تو تم آنکھوں کو بند کر کے اسے تسلیم کر لو۔ یہ ان کی وساطت پر اجماع قائم ہے۔ اس انداز سے محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس آیت کے ذیل میں جو ثم استقاموا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں پانچویں امام سے سوال کیا کہ مولا استقامت سے مراد کیا ہے؟ مولا فرمانے لگے الائمۃ واحداً بعد واحد، ہم آل محمد کی امامت کے عقیدے پر پے در پے ایمان لے کر آئے۔ اگر خدا نے 12 منوائے ہیں تو 12 ہی مانے، نہ کم کرے نہ زیادہ۔ یہ استقامت ہے، اور جب ایسی استقامت ہوتی ہے تو پھر رحمان یہ بشارت دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ صاحبان ایمان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اس گھر میں آتے ہیں کہ جو میرے بنائے ہوئے خلفاء کو مانتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بہرحال ایک روایت ہے، اور روایت بھی بڑی اہم ہے کیونکہ چھٹے امام اس روایت کو پڑھتا ہے اپنے جد شاہ نجف امیر المومنین علیہ السلام کی طرف۔ اور کس انداز میں چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے اور اسرائیل کے پاس جو تختی ہے اس تختی میں سے اس انسان کے نام کو مٹا دیا جاتا ہے، اسرائیل خدا کے حکم سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کی روح کو قبض کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ ملک الموت آسمان کو چھوڑتا ہے، زمین پر آتا ہے، اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر کوئی انسان چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو ہمارے جد علی مرتضیٰ کو دیکھتا ہے، ہر مومن۔ اب چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب میں نے اس روایت کو بیان کیا تو بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ راوی میری بات میں شک کر رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مومن، ہر کافر، ہر متقی، ہر منافق آخری وقت آئے، آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھے، ان کا مشاہدہ کرے۔ مومن ہو تو بہرحال زیارت کرے گا، خوش ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو چھٹے امام فرمانے لگے کہ کیا تم نے ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام کی اس بات کو نہیں سنا جو انہوں نے حارث حمدانی سے بیان کی تھی کہ اے حارث، جب کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے تو علی اس کے پاس جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا مومن ہو یا کافر ہو، علی اس کے پاس جاتے ہیں۔ علی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ قدرت دی ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور پھر ایک روایت میں امام معصوم فرمانے لگی کہ صرف ہمارے جد امیر المومنین اکیلے نہیں جاتے بلکہ ختمی مرتبت بھی ہوتے ہیں، جبرائیل امین بھی ہوتے ہیں، ملائکہ کی باقاعدہ ایک دستے کو لے کر جاتے ہیں، لیکن کس کے پاس؟ ہر ایک کے پاس، چاہے کافر ہو، چاہے شقی ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مبغض اہل بیت ہو۔ چھٹے امام فرماتے نہیں، صرف اس کے پاس یہ تمام کی تمام ہستیاں جاتی ہیں جو ہمارے جد علی اور ہماری ولایت پر ثابت قدم تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو خوف کرو نہ تو حزن کرو۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا بہترین نقطہ کہا ہے۔ دیکھیں ہمارا قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ یہ جس طریقے سے آل محمد رجس سے پاک ہے، قرآن مجید بھی رجس سے اور برائی سے پاک ہے۔
آل محمد کا کلام نپا تلا ہوتا ہے، آل محمد کا کلام ہی ان کا کمال ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کا کلام ہی قرآن کا کمال ہے۔ ہمارے اس اعتبار سے روایت بھی ہے جس میں چوتھے امام بیان کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے محمد کی طرف بلاتا ہے، ہمارے محمد قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف ہوگا نہ حزن، یہ ایک لفظ استعمال کر دیتا، تو لفظوں کا سہارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں لیا؟ تو مفسرین نے بڑا بہترین نقطہ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اللہ تخافوا، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا، خوف آگے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ولا تحزنوا، اور حزن، ملال، حسرت، ماقبل، پیچھے کے حالات کو دیکھتے ہوئے حسرت ہوتی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ بشارت دیں گے کہ علی کی ولایت پر ثابت قدم ہو تو نہ آگے کی فکر کرو اور نہ تو اس بات کی فکر کرو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمانے لگا کہ ان کو اسی انداز میں جنت کی بشارت دی جائے گی جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کا ایک مشہور و معروف قول جس میں پیغمبر اسلام نے جناب امیر علیہ السلام کا جو تعارف کروایا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک مومن پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات تک اور قبر کی پہلی رات سے لے کر جنت کے دروازے تک ہر مومن کو علی کی ضرورت ہے، یہ ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ، اس میں کوئی جذبات یا احساسات کی بنیاد پر ہم کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے ان تمام منزلوں کو بیان فرمایا ہے۔ علی خدا کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمانے لگے؟ چونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، اس اعتبار سے اس روایت کو سلامہ کلام کے طور پر پڑھا گیا کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب علیًا، جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا، یحول اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ تعالیٰ اس پر سے موت کی تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ علی کا چاہنے والا ہے۔ بہرحال بارگاہ پیغمبر میں ایسے مہتاب بھی تھے، ایسے ستارے بھی تھے جن کو علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی تھی، لہذا ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ ملائکہ کا مقام زیادہ ہے یا علی کی فضیلت زیادہ ہے؟ اب عجب نہیں کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ تم لوگ ابھی تک اس میں الجھے ہوئے ہو کہ ملائکہ کی فضیلت کو ثابت کر رہے ہو علی کے اوپر۔ محمد مصطفیٰ تو یہاں تک کہتا ہے جس مومن کے دل میں علی کے حق میں سچی محبت ہو وہ مومن ملائکہ سے افضل ہے، وہ مومن ملائکہ سے افضل ہے۔ تم علی کی بات کرتے ہو کہ علی ملائکہ سے افضل ہے یا ملائکہ کا مقام زیادہ ہے؟ محمد و آل محمد صلوات۔ ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس بات کے اوپر جتنا فخر و افتخار کرے کم ہے کہ ہمارے ائمہ وہ ائمہ ہیں کہ جنہوں نے جہاں زندگی گزارنے کا معیار اور میزان بیان فرمایا وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو سکرات موت سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ دیکھو جب قبر کی پہلی رات آئے گی تو کیا کیا سوالات ہوں گے، تم تیاری کر کے جانا۔ برزخ کی منزلیں کس طرح آسان ہوتی ہے، محشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کس انداز میں ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے، سب بیان فرمایا ہے۔ اور کس انداز میں ایک مقام پہ امام معصوم ارشاد فرمانے لگے کہ اگر چاہتے ہو، ٹھیک ہے علی کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علی سے ولایت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، علی کی امامت کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بعض ایسے اعمال بھی بیان فرمائے
کہ اگر ہمارے چاہنے والے علی کی محبت کے سائے تلے، ہماری امامت کے سائے تلے ان اعمال کو انجام دیں گے تو جعفر صادق ضمانت دیتا ہے کہ یہ نیکیاں نازل ہوں گی۔ کس انداز میں؟ ایک مقام پہ چھٹے امام ارشاد فرمانے لگے کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ موت کی تنگی سے بچ جاؤ، موت کی سختی تمہارے اوپر عارض نہ ہو، موت آسانی کے ساتھ تمہاری آ جائے، روح کو آسانی کے ساتھ قبض کر لیا جائے، تو ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح ہر صبح و شام پڑھو۔ تم تسبیح پڑھتے جاؤ گے، جعفر صادق کی ضمانت حاصل ہوتے جائے گی۔ اور پھر ایک اور مقام پہ امام معصوم ارشاد فرمانے لگے، لیکن اس سے پہلے ایک روایت بیان کروں گا۔ وہ روایت کیا؟ پیغمبر اسلام کے پاس ایک مسلمان نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ان امی قد ماتت، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو افینفعها ان صدقت صدقتا، کیا یا رسول اللہ میری والدہ کو یہ بات فائدہ پہنچائے گی کہ اگر میں ان کی نیابت میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں، کچھ خیرات کروں، کچھ فقیروں کو مال دوں؟ تو پیغمبر ارشاد فرمانے لگے نعم، ضرور فائدہ دے گی۔ اور ایک مقام پہ دوبارہ چھٹے امام کے اب صدقے کی بات آ گئی ہے تو چھٹے امام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے اگر تم میں سے کوئی ایک بھی صدقہ نکالے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس میت کی قبر میں بھیجے گا اور جبرائیل بشارت دیں گے کہ فلاں مومن نے تمہاری طرف سے صدقہ نکالا ہے۔ کیا روایت ہے؟ معصوم فرماتے کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ قبر کی جو آزمائش ہے، قبر کی جو مشکلات ہیں، قبر کی جو تکلیفیں ہیں، قبر کی جو تاریکی ہے، یہ ساری مشکلات، یہ ساری تکلیفیں آسانی میں بدل جائیں، معصوم فرماتے ہیں تو ایک عمل کو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ انجام دو۔ اور بہرحال معصوم کو اس بات کی امید تھی۔ ہمارے ائمہ نے جہاں یہ اعمال ارشاد فرمائے کہ قبر کے اعتبار سے، برزخ کے اعتبار سے، قیامت کے حوالے سے، صراط مستقیم پر چڑھنے کے حوالے سے، جنت کے دروازے کے پاس پہنچو گے تو کس عمل کو کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، اس حوالے سے کہ چھٹے امام نے غیروں کے لیے ارشاد فرمائے؟ نہیں، ہمارے لیے ارشاد فرمائے۔ ان کا معاملہ تو خدا فرماتا ہے کہ اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وما علینا الا البلاغ المبین، صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور اب چونکہ روایتوں پہ روایتیں آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے، تو اب اس روایت کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور کہنے لگا کہ اچھا جب چھٹے امام کے پاس آیا نا تو چھٹے امام اس انداز میں اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ باقاعدہ گھر کی جو دیوار تھی اس سے قریب مکان پہ چھٹے امام کھڑے ہوئے تھے۔ راوی کہنے لگا کہ مولا حجت اللہ فرزند رسول خدا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا فرمانے لگے کہ کیا؟ کہ مولا وہ ہمارے جو غیر ہیں جن کا عقیدہ ہی دین کا ہے، دین کا عقیدہ ہے، دین کو مانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح اس مشکل کو حل کیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت چھٹے امام نے اپنے ہاتھ کو اپنے گھر کی دیوار پر مارتے ہوئے فرمانے لگے خدا کی قسم اس گھر کے علاوہ کہیں پر بھی صراط مستقیم نہیں ہے، خدا کی قسم اس گھر کے علاوہ کہیں پر بھی صراط مستقیم نہیں۔ جو دعویٰ کرتا ہے دعویٰ بلا دلیل ہے، صرف تصورات کی بات کر رہے، رحمان کی بارگاہ میں تصور کی اہمیت نہیں ہے، تصدیق کا مقام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہمارے پاس ہے صراط مستقیم،
تو حضرت امام نے یہ تمام اعمال اپنے چاہنے والوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، یہ اعمال کرو گے